اللہ 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 الرحمن الرحیم۔ کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنا، مصیبت اور تکلیف میں اس کی مدد کرنا، کسی دکھی مسلمان کا دکھ بانٹنا، کسی مسلمان کے ساتھ خوشی سے ملنا، اس کو خوشی عطا کرنا، الغرض کسی بھی نیک اور جائز کام میں مسلمان کی مدد اور معاونت کرنا، یہ نہایت اجر و ثواب کا کام ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان کو نفع پہنچا سکتا ہو تو وہ اسے نفع پہنچائے۔ مسلمان بھائی کی مدد کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، اس کی مختلف کنڈیشنز ہیں۔ انسان پر بسا اوقات مختلف پریشانیاں آ جاتی ہیں، کبھی وہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی تنگ دست ہو جاتا ہے، تو مختلف پریشانیاں انسان کو آ گھیرتی ہیں۔ مسلمان کا کسی دوسرے مسلمان کی مدد کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان کی پریشانیوں کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور فرما دے گا۔ پھر آگے حدیث مبارکہ میں فرمایا، جو کسی دوسرے کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالے گا، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اور ایسے ہی بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا، پیاسے کو پانی پلایا، تو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو پیاسے مسلمان کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت اسے پاکیزہ شراب پلائے گا۔ تو اتنی فضیلت ہے، اتنا اجر و ثواب ہے۔ ایسے ہی قرض کے ذریعے مدد کرنا کسی مسلمان کی، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی حاجت مند کو قرض دیا، جس نے کسی کو کچھ روپیہ پیسہ دیا، اس کو حاجت تھی، اس نے اپنی جائز ضروریات پوری کرنی تھی، تو اس نے کسی دوسرے کو قرض دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے مومنوں کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس بھی دروازے سے وہ داخل ہونا چاہیں وہ داخل ہوں، اور جنتی حور کے ساتھ ان کا نکاح کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک پوشیدہ قرض دینے والا ہے، کہ وہ جس کو قرض دے رہا ہو اس کی تشہیر نہ کرے، اس کی تذلیل نہ کرے، قرض دے کر اس کو پوشیدہ قرض دے۔ تو فرمایا کل بروز قیامت یہ اس کے لیے اسپیشل اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جس بھی دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے تو جنت میں داخل ہو، اور اس کا جنتی حور کے ساتھ نکاح فرمایا جائے گا۔ اسلام نے حاجت مند مسلمان کو قرض دینے کی نہ صرف ترغیب دی ہے بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا بھی فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان کے قرض کی ادائیگی میں اس کی معاونت کرے گا، اسے جگہ عطا فرمائے گا کہ بروز قیامت اس کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ مظلوم مسلمان کی مدد کرنا، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس کسی شخص نے کسی مظلوم مسلمان کی مدد نہ کی، کسی ظالم نے مظلوم پر ظلم کیا، وہ استطاعت رکھتے ہوئے بھی اس نے مظلوم کو ظالم کے ظلم سے نہ بچایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جلد یا دیر سے اس سے ضرور بدلہ لوں گا۔ اور استطاعت رکھنے کے باوجود بھی اس نے ظالم کے ظلم سے اس مظلوم کو نہ بچایا، تو فرمایا میں اس سے بھی جلد یا دیر بدلہ لوں گا۔ تو جس قدر ہمارے اندر استطاعت ہو ہم اپنے دوسرے مسلمان کی مدد کریں۔ دیکھیں، ہم اگر بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو ہم کھانا کھلائیں، پیاسے کو پانی پلا سکتے ہیں تو پانی پلائیں، کسی کو قرض دے سکتے ہیں تو قرض دیں، اگر کسی مظلوم کو ظالم کے ظلم سے چھٹکارا دے سکتے ہیں تو ہم وہ دیں۔ اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو ہم ایک چیز تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خوشی کے ساتھ ملیں، اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام اعمال سے سب سے زیادہ عمل جو بہترین ہے وہ کسی دوسرے مسلمان کو خوشی عطا کرنا ہے۔
جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی سے خوشی سے ملتا ہے تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی نیکی ہے، یہ تمہارے لیے بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ ہم جس قدر بھی استطاعت رکھتے ہوں ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس استطاعت ہو بھوکے کو کھانا کھلائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں، اگر کسی کو حاجت ہو تو اس کو قرض دیں، اگر کسی نے قرض لیا ہو تو وہ ابھی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ قرض دے سکے تو ہمیں اس کو کچھ مہلت دینی چاہیے۔ کوئی مظلوم ہے تو ظالم کے ظلم سے اس مظلوم کو بچانا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان سے جب ہم ملاقات کریں تو ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خوشی سے ملیں، نہ کہ افسردہ چہرے سے ہم اس کے ساتھ ملیں، اس سے اس کی دل آزاری بھی ہوگی۔ تو جس قدر ممکن ہو ہمیں دوسرے مسلمانوں کی مدد کرنی